وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، وطن عزیز پاکستان میں اس وقت انتہائی دیگرگوں حالات ہیں اور علاقائی اعتبار سے جو سیلاب کی، آفت کی، عذاب کی کیفیت ہے، ہماری اس سلطنت پاکستان کا جنوبی حصہ کثرت سے اس کا افیکٹڈ ہے، متاثرہ ہے۔ اہل علم سے گفتگو کریں یا دین کی تعلیم کو پڑھیں یا اس سے مسائل کا استنباط کریں تو ہمارے سامنے دو مختلف باتیں ایسی آتی ہیں جس سے ہماری ذہن سازی ہوتی ہے کہ یہ عذاب، یہ آفت اور اس طرح کی کیفیات جو امت پر سختی کا باعث بنتی ہیں، اس میں بہت بڑا ہاتھ امت کا، افراد کا خود ہوتا ہے، ان کے اعمال ہوتے ہیں، جس وجہ سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی، اللہ رب العالمین کا غصہ وہ اس صورت میں سامنے آتا ہے کہ بسا اوقات سیلاب آتے ہیں، بسا اوقات زلزلے آتے ہیں، بسا اوقات زمین سے آنے والی پیداوار وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ہمارے یقین یا ہماری امید کے مطابق ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ زمین سے اگنے والا پھل وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ ہمیں ہماری توقع کے مطابق ہمیں وہ ریٹ دے سکے، وہ منافع دے سکے۔ تو یہ وہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جس طرح آپ کو ہر تاجر آدمی یہ کہتا ملے گا کہ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کا کاروبار کیسا ہے، وہ کہتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، بازار میں گاہک نہیں ہے، مارکیٹ میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ آخر یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم نے، سچی بات ہے، ایک دوسرے کو کہنے کی بجائے ہم ادھر جو بھائی بیٹھے ہیں، ہم سب کا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، اور ہم نے انہی سے رہنمائی لینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو کوئی اور مسئلہ نہیں ہوتا، تم خود اس کے ذمہ دار ہوتے ہو، تو ہمیں یقین کیوں نہیں آتا؟ اور ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ دوسرے کی طرف کہے گا کہ وہ ایسے کر گیا اس لیے ایسے ہو گیا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں بھی اپنے آپ کو ذرا بدل کے دیکھوں، شاید بہتری ہو جائے۔ اور اگر ہر شخص یہی سوچ لے تو یقینی بات ہے بہتری ہر شخص اپنے تئیں لا سکتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3-4 آیتیں پڑھتا ہوں اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ آپ خود اندازہ کیجئے گا کہ ان چیزوں کا ذمہ دار کون ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، اور وہ عذاب یہ نہیں، چھوٹا عذاب یہ نہیں ہے کہ اگر افراد بیٹھے ہیں تو چھت نیچے گر جائے، یہ بندے سارے مر جائیں، نعوذ باللہ، اللہ کریم ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اولاد فرما بردار نہیں نکلی، یہ بھی عذاب کی ایک کیفیت ہے۔ گھر میں آپ کے سکون نہیں ہے، یہ بھی عذاب کی ایک کیفیت ہے۔ آپ کی اولاد سارا دن آپ کے دست و گریباں ہوتی ہے یا آپس میں دست و گریباں ہوتی ہے، یہ بھی عذاب کی ایک کیفیت ہے۔ آپ سارا دن محنت کرتے ہیں، جتنا مال کما کے آپ وہاں پہ مطمئن ہوتے ہیں کہ آج اچھی تجارت ہوئی ہے، لیکن گھر کے اخراجات پھر پورے نہیں ہوتے، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی ایک کیفیت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جو اپنے اپنے تئیں حقیقت ہیں، لیکن ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ جھٹکے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ بڑا زلزلہ آنے سے قبل جس میں سارا شہر سارا ملک ملیا میٹ ہو جائے گا، اس کے آنے سے قبل وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب ہم دیتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں، انہیں ہوش آئے کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو دھوکہ دہی کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، فراڈ مارتے ہیں، ایک دوسرے کو چکما اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور رشتہ داریوں کے معاملات میں وراثتوں کے حق مارتے ہیں، بچیوں کی وراثتیں غصب کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا کوئی احساس نہیں، کہتے ہمارے خاندان میں چلتا ہی ایسے ہے۔ جب ہمارے خاندان میں ایسے چلتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم بھی نسلوں کو ایسے ہی تباہ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے آپ کے پہلی نسلوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدلنے کے لیے خود بھی تیار نہیں ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت سنیے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ ہم نے جب کسی بستی کو تباہ کرنا ہوتا ہے، امرنا مترفیہا، ہم اس کے جو بڑے پیسے والے صاحب ثروت ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، وہ لوگ سب سے پہلے ریاست میں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقہ میں اللہ کی نافرمانی کا آغاز وہ کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ کو ناراض کرنے والا کام وہ لوگ کریں گے، جب وہ کریں گے سارے لوگ ان کے پیچھے بھی وہی کچھ کریں گے۔ امرنا مترفیہا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، ففسقوا فیہا، یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ اور ابھی میں نے 14 اگست کو آپ کے ساتھ ہم کلام ادھر ہی اسی سیٹ پہ ہوا تھا۔ آپ دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد وطن دیا، چاہیے تو یہ تھا ہم سجدہ شکر کرتے، اللہ کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے، ہم نے رقاصائیں نچا کر اللہ کو ناراض کیا، اس کا نتیجہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں۔ وہ بڑے لوگوں نے کیا، ساری قوم نے بھی اس کے پیچھے، جس سے 20 روپے کا بھی باجا ملا ہے نا، اس نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تمہارے اوپر مردار حرام کیا ہے، والکوبۃ، اور آلات موسیقی حرام کیے ہیں۔ ہم میں سے چھوٹے چھوٹے بچے نے بھی باجا بجا کر اس میں حصہ ڈالا ہے، رب کو ناراض ہم نے خود کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں اتنے بڑے سیلاب آ گئے، اللہ رحم کرے، اللہ تب ہی رحم کرے گا جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے۔ تیسری آیت سنیے، اللہ تعالیٰ نے ہم جیسی ایک بستی کی بات کی ہے، جس طرح یہ لہلہاتی بستیاں ہماری اپریل مئی کے مہینوں میں گندم کے ساتھ لہلہاتی ہیں، اور پھر اکتوبر اور نومبر میں خریف کی فصلوں کے ساتھ لہلہاتی ہیں، جب اس کا کپاس کی کٹنگ کا سیزن ہوتا ہے۔ یہ سارے جنوبی پنجاب کے علاقہ میں آج اس علاقے میں وہ ساری فصلیں بہہ گئیں، پانی کی نظر ہو گئی۔ آپ قرآن سنیے،
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں ہم آپ کے سامنے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کر رہے ہیں، بڑی مطمئن تھی، اپنی فارغ البالی میں زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ان کو پھل، فصلیں، جو بھی موسمیاتی رزق ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ کام یہ کیا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، جس طرح ہم نے آزادی کی ناقدری کی۔ بانی پاکستان کہا کرتے تھے کہ ہم ایسا نظام چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کو الگ وطن ملے، آزادی سے عبادت کر سکیں۔ مسجد میں کوئی بھی باہر گارڈ کھڑا نہیں روک رہا، اہل علاقہ میں آپ دیکھ لیں مسجدیں کتنی ہیں اور اس میں رش کتنا ہے، کون روک رہا ہے مسجد میں آنے سے؟ ہم تو خود دین کی طرف نہیں آتے۔ جب ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو مالک کہتا ہے جب اللہ کی نعمت کی ناقدری کی فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ کریم تمہارے اوپر بھوک مسلط کر دے گا، خوف مسلط کر دے گا تمہارے کرتوت کے باعث جو تم نے اللہ کی دی گئی نعمت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ مالک نے تو ہمیں بڑا اچھا وطن دیا تھا، ہمیں اپنا کاروبار بڑی سکون والا اپنا کام دیا تھا، لیکن ہم نے اللہ کو ناراض کیا۔ آپ اپنے تئیں اپنے خاندانوں کی شادیاں دیکھ لیں، ادھر ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے، کدھر ہمارا پردہ جاتا ہے، کدھر شریعت جاتی ہے، سارا کچھ جا کے ہم کہتے ہیں یار شادیاں دے انجی چل رہا ہے۔ جب ایسے ہی چلتا ہے نا، رب بھی کہتا ہم ایسے ہی کرتے ہوتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، رب کہتا ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پھر بھی میرا رب اتنا رحیم ہے کہ اس نے سبق سکھانے کے لیے ہمارا سارا یہ بلائی علاقہ ابھی یہ ایسی کیفیت سے دوچار نہیں ہوا، اللہ کریم ہمارے اوپر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اور جو ہمارے بھائی حکومت پاکستان کی کیلکولیشن کے مطابق 4 کروڑ سے لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں۔ آپ تصور کریں ایک لمحے کے لیے کہ ایک دن ہمیں ایک وقت پہ صحیح ٹائم پہ کھانا نہ ملے، ہم اپنے گھر میں گھر والی کا کیا حال کرتے ہیں؟ تصور میں لائیں ذرا، ایک دن ہمارا بسترا وقت پہ نہ بچھا ہو، سونے کے لیے راحت کا سامان موجود نہ ہو، کیا ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے؟ اب ان کے بارے میں سوچیں جن کے پاس اب گھر بھی نہیں ہے، جن کے پاس خوراک بھی نہیں ہے، جن کے پاس بسترے بھی نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے بھی ان کے پاس نہیں ہیں۔ وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، وہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس قوم کو ابھی تک بھی ہوش نہیں آ رہا، ہم ابھی بھی خواب خرگوش لیے بیٹھے ہیں کہ شاید ہمارا بلائی علاقہ ادھر کون سا کچھ ہوتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ من حیث القوم توبہ کی ضرورت ہے، من حیث القوم توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو، کسی نے رب کو ناراض کیا ہے، ہم سب نے کیا ہے، سچی بات ہے، الا ماشاءاللہ۔ رب کے احکامات کی حکم عدولی کی ہے، مساجد میں نہ آ کر رب کو ناراض کیا ہے، اور مخلوقات الہیہ کا دھیان نہ رکھ کر اس مالک کو ناراض کیا ہے، جس کا لازمی نتیجہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور ایک سال میں، یعنی سورہ توبہ کی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ مالک ایسا مالک ہے جو تمہیں سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ تمہیں جھٹکا لگاتا ہے، آزمائش دیتا ہے، آزمائش تمہارے اوپر لے کے آتا ہے۔ اور وہ آیت بھی سنیے، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون
ولا هم يذكرون۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، سمجھ کام نہیں کرتی ان کی؟ انہم یفتنون فی کل عام مرۃ، ایک سال میں کم از کم ایک مرتبہ، 2 مرتبہ آزمائش ہوتی ہے۔ آپ اپنی تاریخ پاکستان پہ نظر دوڑائیے، سال کا کون سا علاقہ ہے جب مونسون میں پانی کی سطح ہمارے دریاؤں میں بلند نہیں ہوتی؟ بس یہ ہے، بسا اوقات اس مالک کی رحمت ہمارے اوپر زیادہ ہوتی ہے، اس کی ناراضگی کم ہوتی ہے، وہ سیلاب اتنا فریکوینٹلی نہیں بھیجتا کہ ہمارے علاقے بہہ جائیں۔ اس سال ہم سمجھتے ہیں شاید سیلاب آیا ہی نہیں ہے یا بارشیں ہوئی نہیں ہیں، علاقے جو نشیبی ہیں وہ اس وقت بھی بہتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ میرا مالک کہتا ہے انہم یفتنون فی کل عام مرۃ، ایک مرتبہ ہوتا ہے، او مرتین، 2 مرتبہ ہوتا ہے سال میں، ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، پھر بھی رب کی طرف رجوع نہیں کرتے، پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، شاید اس کی ناراضگی کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، اور ہم سیاسی طور پر اللہ رحم فرمائے جو کچھ ہمارے سامنے حالات ہیں، کس کو کیا فکر ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سیدنا تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین النصیحہ، دین نصیحت ہے۔ قلنا لمن ہی یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کس کے لیے؟ فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، یہ دین نصیحت ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، یہ دین نصیحت ہے مسلمان ائمہ کے لیے، عام لوگوں کے لیے، خیر خواہی لیں، دین سے نصیحت کے پہلو لیں۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے، میں نے آپ کو کہا تھا ہم اس کی 2 وجوہات بیان کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا اور ہم اس چیز کو تسلیم کریں کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، مالک ہم سے خوش نہیں ہے، رب سے استغفار کریں۔ اور میرے نبی نے تو فرمایا ہے من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ کریم ہر تنگی سے نکلنے کا آسان راستہ بنا دیتے ہیں، ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے اللہ تعالیٰ کو شادگی بنا دیتے ہیں، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع سے رزق دیتے ہیں جس سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس مالک سے لو لگا کے تو ہم دیکھیں۔ اور پھر یہ جتنے بھی علاقے، وہ ہمارے علاقے، وہ جنوبی پنجاب ہو، وہ جنوبی KPK ہو، جنوبی اندرون سندھ ہو یا بلوچستان کا علاقہ ہو، تصور میں یہ بات آتی ہے کہ ان علاقوں میں تو مسجدیں بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، آخر مسجدیں بھی تو پانی میں بہہ رہی ہیں، مسجدوں میں تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، آخر اللہ کیا مسجدوں سے بھی ناراض ہے؟ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، جامع ترمذی کی 2398 نمبر حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اشتد البلاء الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ مصیبت کن پہ آن پڑتی ہے؟ سب سے زیادہ سخت زندگی، مصیبتوں والی، مشقتوں والی، آزمائشوں سے بھرپور زندگی کن کی ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، سب سے کٹھن، سب سے مشکل، آزمائشوں سے بھرپور اگر کسی کی زندگی کی ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ کس نبی کو اس کے باسیوں نے، اس کی قوم نے دھتکارا نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کو کہا تو ذلیل آدمی ہے، نعوذ باللہ، آپ کو جلا وطن کر دیں گے۔ حضرت نوح کو کہا آپ کو پتھروں سے مار مار کے رجم کر دیں گے اگر تو اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا۔ وہ نعوذ باللہ حرکتیں کیا تھی؟ قوم کو سیدھے رستے پہ لگاتے تھے۔ اور بھائیوں دیکھیے، صحابی بیان کرتے ہیں، پھر آپ نے فرمایا ثم الامثل فالامثل، انبیاء کے بعد، پھر ان کے بعد جو انبیاء کے طریقے پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ سب سے پہلے یقینی بات ہے صحابہ کرام ہیں، انبیاء کے بعد صحابہ، ائمہ کرام، محدثین کرام، مفسرین کرام، علماء کرام، یہ بتدریج ان کے رستے پہ چلنے والے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشتد صلبہ، جس کی دین پر جتنی زیادہ گرفت ہے، جتنا زیادہ عمل ہے، اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ آپ آج بھی دیکھ لیں، مسجد میں سب سے زیادہ باتیں اس شخص کو ہوں گی جو پکا نمازی ہوگا۔ سارے لوگ اس کے بارے میں باتیں ہوں، یار پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، یہ نمازیں پڑھتا ہے، سارا دن آ کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا نیک زیادہ بننے کی کوشش کرتا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کے شادیوں پہ جو شخص خواتین کو کہے پردہ کر لو، سارے لوگ اس کی تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے، کیوں کہ وہ دین پہ چل رہا ہے، اس لیے مصیبت اور مشقت کا سامنا اسی کو ہی کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا جس شخص کے دین میں جتنی استقامت ہوگی آزمائش اتنی سخت، اور جتنی دین میں نرمی ہوگی اتنی آزمائش بھی نرم ہوگی، اس کو کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں، ہر شخص اس کے ہنس کے سلام لے گا، اور وہ سمجھے کہ اگر اس پہ کوئی تنقید نہیں کرتا، اس کو اپنے منہج پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا میں نعوذ باللہ انبیاء سے زیادہ خلوص لے کے آ گیا ہوں، مجھے دنیا ہار پہناتے پھرتی ہے، سوچنا چاہیے۔ یہ دین ایسے ہی ہے۔ آپ حدیث طیبہ سن رہے ہیں، آپ نے فرمایا وہ شخص کٹھن مراحل برداشت کرتا رہے گا، اتنی زندگی گزار لے گا حتی ما علیہ من خطیہ، وہ ایسے ہی اللہ کے پاس جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی غلطی خطا نہیں ہوگی، اللہ اسے ایسے ہی جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ آزمائش بھی آتی ہے۔ یہ وہ نیک لوگ جو ایسے زمانے میں جب سارے لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، فراڈ میں مبتلا ہیں، گالی گلوچ میں مبتلا ہیں، اور ایک دوسرے کی جیب کاٹنے میں مصروف ہیں، وہاں پہ جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی قوت اور حیثیت عطا فرماتا ہے۔ لیکن سیلاب آئے گا، زلزلے آئیں گے، آفت آئے گی، مصیبت آئے گی، طاعون آئے، کورونا آئے، کوئی بھی بیماری آئے، یہ ساری بیماری ان کو بھی ساتھ لپیٹ میں لے گی، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ڈر جاؤ اس آزمائش سے، بچ جاؤ اس آزمائش سے۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، تم میں سے مخصوص لوگوں کو نہیں پہنچے گی کہ سیلاب کا پانی آنے لگا ہے، اللہ رحم فرمائے، تو وہ نیک جگہیں یا مسجدیں چھوڑ دی جائیں، نیک لوگوں کے گھروں کو بچا لیا جائے، ایسے نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس علاقے سے نکلنے کا حکم دیا کہ آپ اس علاقے سے نکل جائیں، آپ اس علاقے سے چلے جائیں۔ حضرت لوط کو کہا ہم بستی کو تباہ کرنے لگے ہیں، آپ اس بستی سے چلے جائیں۔ اپنے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں سے یا نکال دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے سارے علاقے کو اس آفت مصیبت میں آزمائش میں لے کے آنا ہوتا ہے، اس لیے یہ خاص طور پہ مصیبت نہیں پہنچتی۔ ہاں جیسے ہی یہ آفت ٹلے گی، یہ جن نیک لوگوں کے لیے آئے تھی ان کے لیے باعث اجر بن جائے گی، جنہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی ان کے لیے اور بوجھ بن کر ان کے گلے کا طوق بنتی جائے گی، یہ فرق ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت کس بات کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ، جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں میں سے کسی کی مصیبتیں، مشقتیں، پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ، کل قیامت کا روز ہوگا،
اللہ کریم اس صاحب سے جو اپنے بھائی کی مصیبت کو دور کرنے میں لگا رہا، اللہ کریم قیامت کی مشقتیں اس سے آسان فرما دیں گے۔ اور پھر فرمایا واللہ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کرے گا، گنجائش اور سہولت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، یسر اللہ، اللہ کریم کل قیامت کے روز اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد، اللہ کریم اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں، ما دام العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ مومن اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے ان بھائیوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی حدیث طیبہ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز 3 مختلف بندوں سے مخاطب ہوں گے، اور مخاطب ہوں گے، کہیں گے یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کے بچے، آدم کی اولاد، میں مریض تھا، فلم تعدنی، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ حیران ہو کے کہے گا اے اللہ رب العالمین، میں آپ کی کیسے عیادت کرتا، وانت رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو کسی قسم کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بندہ مریض تھا، فلم تعدہ، آپ نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا وجدتنی عندہ، تو مجھ اللہ تعالیٰ کو اس کے پاس پاتا اور میری رحمتوں کا مستحق بن جاتا۔ تو نے اس کی عیادت نہیں کی، ایک بندہ۔ دوسرا بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن ابن آدم سے اللہ مخاطب ہو کے کہیں گے میں نے تو اس سے کھانا طلب کیا تھا، فلم تطعمنی، اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا کیف اطعمک وانت رب العالمین، اللہ میں تجھے کیسے کھلاتا، تو تو رب العالمین ہے۔ میرا مالک کہے گا کہ میرا فلاں بندہ فلاں علاقے میں بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانے کا نہیں پوچھا، اگر تو اس کے پاس کھانا کھلانے کے لیے جاتا وجدتنی عندہ، تو مجھ اللہ رب العالمین کو اس کے پاس پاتا اور رحمتیں سمیٹ لیتا۔ اور تیسرا بندہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آدم کے بیٹے، دنیا میں مجھے پانی چاہیے تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ پھر حیران ہو کے کہے گا یہ سمبولک چیزیں میرے رب تعالیٰ نے اپنے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچائی ہیں کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، ہم ان باتوں کو سمجھیں کہ مجھے تو نے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے اس طرح کی کون سی ضرورت؟ میرا رب کہے گا کہ اگر میرا فلاں بندہ میرا فلاں علاقے میں وہ پیاسا تھا، اس کو پانی کی ضرورت تھی، اگر تو اس کو پانی پلانے کے لیے پوچھتا، جاتا وہاں پہ، تو مجھ اللہ رب العالمین کو وہاں پہ پاتا، لیکن تو نے یہ کام نہیں کیا۔ میرے محترم بھائیوں، میں کوئی یہاں پہ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں آیا، نہ ڈیمانڈ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا تو منتھلی آپ کے ساتھ درس ہے، میں تو وہ آپ کے ساتھ دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن ایک ترغیب ضرور دینے آیا ہوں کہ اب ایسی کیفیت میں آپ تصور کریں کہ کراچی کی کتنی تنظیمیں موجود ہیں جو کھالیں بھی اکٹھی کرتی ہیں، جو مختلف مواقع پہ چندے بھی اکٹھی کرتی ہیں۔ ان علاقوں میں آپ کو وہ کہاں پہ نظر آ رہی ہیں؟ کہاں پہ ہیں وہ؟ آپ کو مختلف ٹی وی چینلز پہ یہ انعامات دینے والے چینل، یہ 50-50 تولے سونا دینے والے، وہ کہاں ہیں وہ اداکار جو آپ کو اتنے اتنے تولے سونا دیتے نظر آتے ہیں کہ آپ سوال کا جواب دے اتنا سونا لے جائیں؟ آج وہ کن بلوں میں جا کے گھس گئے ہیں؟ انہیں کیا نظر نہیں آتا آج ان بندوں کو اتنے اتنے پائی کی ضرورت ہے؟ ان کے پاس بیچاروں کے پاس کوئی بھی نہیں پہنچ رہا۔ 2 قسم کے لوگ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہے ہیں، یا پاکستان آرمی کے لوگ نظر آ رہے ہیں، یا ہماری یہ دینی نظریاتی جماعتوں کے بیچارے نوجوان نظر آ رہے ہیں جو اپنی مدد آپ کے بل بوتے پہ
جو اب سچی بات ہے دیکھ کے دل باہر کو آتا ہے کہ جس طرح کی خطرناک رسیوں پہ چل چل کر وہ لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں، ان کے پاس تو اتنے لوگوں کی قوت بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر میرے بھائیوں پہلا کام یہ کرنا ہے، اللہ سے استغفار مانگنا ہے کہ اللہ ان کو بھی مصیبت سے بچا لے، اللہ ان کو اپنے گھروں میں واپس لوٹا دے۔ اے مالک ان کے حالات بڑے پتلے ہیں، سچی بات ہے، ہم وہ تصور بھی کر کے ہمیں نیند نہیں آتی، اللہ کریم ان کو بھی بچا، اللہ ہمارے علاقوں کو بھی محفوظ فرما۔ لیکن ساتھ ساتھ اپنے ان بھائیوں کو، ان کے پاس تو ایک وقت کی بھی روٹی نہیں۔ یہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر عبدالباسط بلوچ صاحب، ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ اسوہ فاؤنڈیشن لاہور سے ہیں، اور یہ پیغام ٹی وی سے مصطفیٰ بلوچ صاحب، رات مجیب الرحمان شامی صاحب جو دنیا نیوز میں اینکر ہیں، انہوں نے ان کو لائن پہ لیا تھا، کیا کیفیت ہے؟ وہ بتا رہے تھے ہم تونسا کے فلاں علاقے میں، تونسا ڈی جی خان کی تحصیل ہے، اور راجن پور کا فاضل پور علاقہ، یہ دونوں کہتے ہیں بہہ گئے ہیں، اللہ رحم فرمایا 80% علاقہ ویسے ہی بہہ گیا ہے۔ ہم اپنے مالک کو کیا منہ دکھائیں گے یہ حدیثیں سن کے؟ ہم یہ نہیں کہتے اپنے سارے گھر کا سامان لے کے چلے جائیں، سمجھیں میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، آپ مومنوں کو باہمی محبت، الفت اور شفقت میں ایسے پائیں گے جس طرح کہ ایک جسم ہوتا ہے۔ یہ جسم ہے، اس کو تکلیف پہنچے گی، میرے سارے جسم میں درد ہوگی، محسوس ہوگا کہ میرے اس جسم کے حصے کو تکلیف پہنچی۔ فرمایا اذا اشتکا لہ عضو، ایک عضو شکایت کرے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، سارا جسم اس کے ساری رات بیدار رہتا ہے۔ جس طرح ایک جسم کی کیفیت ہے، اس مومن مسلم معاشرے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ ایسی کیفیت نظر نہیں آ رہی۔ سیاستدان اپنی سیاست چمکانے میں مصروف، اپنی قوت دکھانے میں مصروف، جلسے کرنے میں مصروف، پرچے کروانے میں مصروف، ایک دوسرے کو کیا کچھ کرنے میں مصروف ہیں۔ ان بیچارے بھائیوں کو کس نے پوچھنا ہے؟ اللہ کریم ان کو بھی ہدایت دے، اور ہمارے کرنے والے جو کام ہے اللہ کریم ہم سے بھی کام لے۔ میرے بھائیوں ان کی مدد کیجئے، سچی بات ہے بہت دل کڑتا ہے ان کی کیفیات کو دیکھ کر۔ جو کیفیت بنی، ابھی تو میڈیا وہ چیزیں دکھاتا نہیں ہے، جو کیفیت کیمرہ وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ بارش رک نہیں رہی۔ بارش رکے گی تو ریسکیو کا کام شروع ہوگا، بارش نہیں رک رہی۔ سب سے المیہ یہ ہے، اللہ رب العالمین سے اجتماعی طور پہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اے مالک الملک، ہمارے ملک پہ تو اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ کریم ڈوبے ہوئے علاقوں پر تو خاص کرم فرما کے اللہ کریم تو ان کو اپنے گھروں میں واپس پہنچا۔ اے مالک الملک ان کی ضروریات زندگی کا خالص اپنی جناب سے بندوبست فرما۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں جھکنے کی، توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی شیخ شاہد صاحب جو مسجد حاضہ کے صدر ہیں، ان کی طرف سے اعلان ہے کہ آپ جو ساتھی بھی جس طرح کا بھی فنڈ دینا چاہیں، بستروں کی صورت میں، راشن کی صورت میں، نقدی کی صورت میں، ہم اپنی مسجد کی طرف سے وہ پوری گاڑی بھیجیں گے۔ تو انشاءاللہ جو شخص ساتھ جانا چاہے وہ ساتھ بھی چلا جائے، تو جو ساتھی تعاون کرنا چاہیں وہ حاجی شفیق صاحب کے ساتھ تعاون فرمائیے گا۔